ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. میری بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میں اس مرد کو مرد ہی نہیں مانتا جو ران مرید نہیں ہے. تو آپ کو اپنی بیوی کا احترام اپنی ماں کے برابر کرنا ہوگا. میرے بچے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے. غریب تو میں اس کو مانتا ہوں جس کے پاس ظرف نہیں ہوتا. میں خود فیمنسٹ ہوں. مرد کا نیوکلیس ہے عورت. ماہرہ خان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے انہیں کاسٹ کیا یا میں نے غلطی کی. اس لیے دعا کرتا ہوں مرد کو عشق نہ ہو جائے کبھی، سالہ مر جاتا ہے. جب میں بینک سے ریزائن کر کے آیا تھا نا تو میرے گھر میں اس طرح رونا دھونا ہوا تھا کہ آئی تھنک میری میت آئے گی اتنا رونا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو عقل مند آدمی نہیں کہتا، لیکن غصے میں بہت عقل مند آدمی. ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا مذہبی ہے، مجھے 5 سال کنونس کیا گیا تھا، منتیں کی گئی تھی، ان کی بات پر میں مان گیا تھا. میں تو کام ہی نہیں کرتا تھا جیو کے ساتھ. بیوقوف آدمی جو بیوی کی ڈانٹ نکالا. مرد بننا ہے نا تو گھر میں مرد نہ بنو. میرے ہاں ہمیشہ عورت کی حکومت رہی ہے. میں مولوی کے لفظ کو نہیں مانتا نا کہ جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہ ہو وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. وہ اس کا گناہ ایک پوری نسل کو برباد کر دیتا ہے. مرد کا گناہ ایک گھر کو برباد کر سکتا ہے. کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے. السلام علیکم جی. حافظ احمد پوڈ کاسٹ کے آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں، آپ بہت سے حوالوں سے ان کو جانتے ہیں، بہت سے پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں پاکستان کے اور بڑے ایکٹیو ہیں، میڈیا پہ ہر وقت رہتے ہیں. لیکن ان کی شخصیت کے اور پہلو بھی ہیں. ابھی ہم آف دی ریکارڈ بیٹھے تھے، بڑے سافٹ اسپوکن، ہنسی مذاق اور بڑے جولی مزاج آدمی بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہی ہے کہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سخت مزاج ہے. ابھی ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ نے تو بڑے لطیفے سنائے، ہمیں بڑا ہنسایا آپ نے. وہ جب میری شادی ہونے لگی نا تو میرے ماموں بھی یہ سمجھتے تھے میں غصے والا. اچھا. بعد میں پتہ چلا کہ اپنی بیٹی بہت غصے والی ہے. اچھا. ایسا نہیں ہوں میں صرف بددیانتی پر غصہ کرتا ہوں، ورنہ ہر چیز معاف کر دیتا ہوں. سر آپ نے شادی کی بات کی، میرا سوال ہی آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے وہ ایک واقعہ سنایا تھا اور یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے لوگوں کے لیے. میں چاہوں گا آپ وہ دوبارہ سنائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو بٹھایا اور ان کو کہا جی آپ نے 3 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے کی. جی. میری جب شادی ہوئی تو میں 19 سال 5 مہینے کا تھا. میری بیوی 15 سال 8 مہینے کی تھی. تو میں نے 2 باتیں کہیں اس سے اپنی بیوی سے. میں نے کہا رول آن می، بس سال میں کوئی 4-5 دن بہیو لائک اے سلیو تاکہ میرا بھی بھرم رہ جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی جس کو ابھی فیمنسٹوں نے پھر اٹھایا اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور یہ پہلے بھی جب کی تھی تو ٹھیک اسی طرح کی تھی کہ دیکھو ابھی تم چھوٹی ہو تو ایسی کسی لڑکی سے دوستی مت کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو یا گھر ٹوٹا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہے، اس کو ابھی تمہاری خوشیاں پسند نہیں آئیں گی. تو جب میچور ہو جاؤ when you'll be able to understand then make friends with them. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں آج میں بھی اس جگہ پر کھڑا ہوں، کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے صرف یہ کہا نہیں اس کو، جب میں خود اس رتبے پر پہنچا تو میں I acted accordingly 100%. میں نے اپنے ابا اور چچا کو ولیمے کے اگلے دن شاید یا اسی رات میں نے ان کو بٹھایا. میں نے کہا دیکھیے میری بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا سے دوستی تھی، انہوں نے آرگو کرنا تھا، ابا بات سمجھ گئے. تو میں نے کہا چچا نو آرگومنٹ، میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے. اینڈ یو نو آئی ایم اے جسٹس. میں انصاف کرتے ہوئے کبھی جھول نہیں مارتا. اس کا نتیجہ کیا ہوا حافظ کہ میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے. جب آپ بیوی سے رسپیکٹ مانگتے ہیں نا، وہ مجھے برے لگتے ہیں مرد جو گھونگھٹ اٹھاتے کہتے ہیں میری ماں کی عزت کرنا. کیوں بھائی تیری ماں قابل عزت نہیں ہے؟ یا وہ پاگل ہے جس کو لے کے آئے ہو تم؟ تو دیٹ از ویری ڈسگسٹنگ. پھر وہ عزت نہیں کرے گی. عزت کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اس کو کمانڈ کرتے. سر تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتائیے. لوگ جانتے بھی ہیں لیکن آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مزدوری بھی کی، کچھ محنت بھی کی، تو کیا وہ ایک پیچ آیا ہمارے اوپر نا. اچھا. وہ ایک پیچ آیا جس میں 3 سال پڑھ نہیں سکا. اچھا. میرا وہ باپ جو
अब मेरी पढ़ाई के लिए पता नहीं उसने क्या क्या जतन किए हुए थे. I was a wonderful student and he used to bank on me. One fine morning उसने कहा मुझे कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता. मैंने कहा नो प्रॉब्लम. तो फिर मैंने एक ही साल ऐसा था जिसमें हमने रिकवर किया और 2 साल हमें सेटल डाउन, बल्कि 2 साल हमारे ज़ाया हुआ है और तीसरे साल में मैंने वो किया उनके साथ. वो मैं मजदूरी नहीं मेहनत कहता हूँ. मजदूरी क्या होती है? मेहनत आई लव, और मेरा ईमान होता है जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ तो कि अल्लाह मुझे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा अजर देगा, और उसने हमेशा दिया और वही हुआ. हम अभी बैक ऑन आवर फीट और अगले साल मेरी पढ़ाई शुरू होगी दोबारा. वो क्या काम किया आपने लाहौर में? मैंने जनाब बाग रोगन किया. मेरा छोटा भाई था 8 साल का, वो डोल पकड़ा करता था रोगन का. रोगन करना नहीं आता था मुझे. अच्छा. तो पूरा जनाब बाग जहाँ जहाँ को ग्रिलें लगी हुई थी वो हमने रोगन किया और मैं रोगन किया करता था. फिर वो जो बारादरी जनाब बाग की उसके गिर्द जो जंगला लगा हुआ है मेरे हाथ का वेल्ड हुआ है. अच्छा. और मैं वेल्डिंग में नहीं आता था, but I did it. सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह आपने बताया कि आपने काम किया, मेहनत की. हमारी यंग जनरेशन चाहती है कि वो रात को सोए और सुबह उठे तो उसको सब कुछ मिल भी जाए, या उसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई जादू मिल जाए कि वो कामयाब हो जाए. वो जिन्होंने भी ये सोचा है बर्बाद हुए. आपने कभी गांव के कुत्ते देखे जो गाड़ी को देख के भागने लगते हैं पीछे? जी जी. उनमें से आज तक कोई कुत्ता जो है वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाया. बिल्कुल. थोड़ी देर के बाद किसी ने टांगें तुड़वाई हैं. और अक्सर आप देखेंगे कि 10 कुत्तों में एक लंगड़ा के चल रहा होता है. फिर यही हाल होता है. बच्चों के साथ आप कैसे हैं? बच्चों के साथ आपका दोस्ताना ताल्लुक तो है या? बच्चों से पूछना चाहिए. मेरा ख्याल है आई एम अ वंडरफुल फादर. अच्छा. आई एम अ वंडरफुल फादर. दे विल ऑलवेज रिमेंबर मी एज एन एग्जाम्पलरी फादर. लाइक फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. बच्चों के साथ यही होना चाहिए या आप समझते हैं कि सख्ती होनी चाहिए? ट्रस्ट करना चाहिए आपको. आप यू बी अ रोल मॉडल ना. आप हलाल खाइए, हलाल कमाइए, बच्चे आपको फॉलो करेंगे. फिर आप कहीं भी चौक में खड़ा होकर बच्चे की उम्र क्या भी हो थप्पड़ मार ले, वो खाएगा. हराम खिलाएंगे नहीं खाएगा. 3 चीजों से आप बहुत डरते हैं, अभी आपने जिक्र किया. वो 3 चीजें चले. पहली तो हर मुसलमान को समझ आती है अल्लाह से. दूसरी भी हर मुसलमान को समझ आनी चाहिए. हर मुसलमान को आ जाती है समझ, बिल्कुल. क्योंकि मैं खुद भी मैं उस मर्द को मर्द ही नहीं मानता जो रान मुरीद नहीं है. लेकिन हमारा माशरा सर मानता नहीं है. गलत करते हैं ना, उसका नुकसान उठा रहे हैं ना. आपका डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? अपनी बीवी की अपनी माँ के बराबर इज्जत कीजिए. वो आप माँ ब्याह के लाए हैं, वो आपके बच्चों की माँ है. और औरत बे औलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है. तो आपको अपनी बीवी का एहतराम अपनी माँ के बराबर करना होगा. आप सुलझ जाएंगे. आपके घर में बहुत सारे मसाइल जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे. तो माँ को फिर आदत होती है बच्चों को माफ कर देने की. और तीसरी चीज, लिफ्ट से क्यों डरते हैं? लिफ्ट से मैं एक्चुअली डरता नहीं है, खौफ आ गया हुआ है. मैं को 10 साल पहले एक लिफ्ट में फंस गया था फॉर अबाउट 45 लॉन्ग मिनट्स. अच्छा. उसके बाद मैं 2.5 साल जहाज में सफर नहीं कर सका. मुझे 2 दफा कराची जाना पड़ता था महीने में. तो मैं अपनी गाड़ी पर जाया करता था. अच्छा. उस वक्त मोटरवे नहीं बनी हुई थी. तो अब मैं जहाज में बैठ जाता हूँ, लेकिन वो लेक्सोटिनल का पता रखता हूँ जेब में. अच्छा. अभी तक वो इशू आपने? मैं 2 दफा ऑफलोड हुआ हूँ जहाज से. अच्छा. तो आ जाता है वो. दिस इज सम साइकोलॉजिकल इफेक्ट. चाहता नहीं था मैं किसी चीज से डरूं कभी सिवाय अल्लाह के. लेकिन ये डर नहीं है, खौफ है. शायद खौफ डर 2 डिफरेंट चीजें. डर बेगैरती की वजह से होता है, खौफ साइकोलॉजिकल होता है. बड़ी जबरदस्त बात की आपने. अच्छा. आपके बहुत सारे ड्रामे सुपर हिट हैं. आपने एक ड्रामे में अपनी ही स्टोरी बता दी, यानी लाइफ स्टोरी जो आपकी स्ट्रगल थी या आपकी लाइफ थी. स्ट्रगल का लफ्ज मेरी जिंदगी में नहीं है. स्ट्रगल में 2 नंबर लोग करते हैं. अच्छा. मैं मेहनत करने वाला आदमी, मेहनत करने वाले, ईमानदारी से मेहनत करने वाले और किसी से हसद न करने वाले को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती. तो आपने जब वो सारी अपनी स्टोरी ड्रामे में पूरी दुनिया को बता दी, तो क्या घर वालों ने या किसी फैमिली मेंबर ने, रिश्तेदार ने माइंड नहीं किया कि? मैं वो कहानी बतानी थी क्योंकि मुझे नफरत है वो लोग जो सारे गुनाह करके हाजी साहब होकर मर जाते हैं. आई वाज टू टेल कि वो मौलाना मौदूदी की एक कोटेशन थी कि गलतियां बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती.
تو گناہ بھی بانچ نہیں ہوتے, وہ بہت زیادہ بچے دیتے. سر آپ اس طرح کی اکثر باتیں ہم سنتے رہتے ہیں, آپ کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ فورمز پہ بھی, ٹیلی ویژن پہ بھی, تو کوئی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا کہ آپ جا کے کیا شروع میں برا لگتا تھا, کیونکہ نارملی مجھے زندگی میں تنقید کا عنصر نہیں تھا. تو پھر مجھے سمجھایا گیا, میرے دوستوں نے فون کر کے مجھے سمجھایا کہ دیکھو ایسا پھر ہوتا ہے ایسے ویسے کاموں میں. تو میں پھر سمجھ گیا, بھی میرے بچے برداشت نہیں کرتے کوئی, لیکن اب شاید میں تھوڑا سمجھ گیا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ میری تو اوقات کوئی نہیں, میرے نبی پر تنقیدیں ہو گئی, تو پھر وہاں سے برداشت کرنا بھی آ گیا. اچھا, یہیں سے میں نا آپ سے اگلا ایک سوال کروں گا, اسپیشلی کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ زیادہ ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, غزوہ میں لڑائی بھی کی, دندان مبارک بھی شہید ہوئے, بھوکے بھی رہے, سب لوگوں نے پتھر مارے, پاگل کہا نعوذ باللہ. ہاں جی, اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے. تو یہ میں آپ سے پہلے بھی, لیکن میں کچھ ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہوں گا, یا یوتھ سے آپ مخاطب ہو, دیکھو کیا اس کا میسج بات بتاؤں حافظ, میرے بچے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے, ان کو نہیں بتایا میرے پیچھے کی محنت کا, ان کو نہیں معلوم تھا. تو وہ اگر میں ذکر بھی کرتا تھا اس کو فیری ٹیل سمجھتے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں بتاتے ہیں کہ آپ غریب آدمی تھے. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا میں غریب آدمی تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. غریب تو میں اس کو مانتا ہوں جس کے پاس ظرف نہیں ہوتا. تو ظرف کے حوالے سے تو اللہ نے مجھے بادشاہ پیدا کیا تھا. پھر میں نے زندگی میں مسلسل 40 سال روزے رکھے, تو میں نے روزوں سے سیکھا کہ روزے رمضان کے دنوں میں نہیں ہوتے, رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں. وہ تو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب آپ کے سامنے حرام کا انبار لگا ہو اور ہاتھ میں حلال کی بھوک ہو اور آپ حلال کی بھوک کو چن لیں تو آپ روزہ رکھتے ہیں. آپ اختیار والے ہوں, کسی پر ظلم نہ کریں, آپ روزہ رکھتے ہیں. آپ طاقتور ہوں, کسی کمزور سے غلطی ہو جائے آپ اس کو معاف کر دیں, آپ روزہ رکھتے ہیں. تو میں یہ سیکھ کر آیا تھا. تو میں نے کہا یہ چیزیں جو ہے مجھے بتانی ہیں ان لوگوں کو جو پیسوں کی کامیابی کو غربت سمجھتے ہیں, تاکہ ان کو یہ نہ کوئی بتا کے سکھا کے چلا جائے کہ تمہارے نصیب میں اتنا لکھا ہوا ہے. تب نعوذ باللہ. اللہ نہ تو بانٹتا ہے نہ بانٹنے, اگر وہ بانٹنے پر آئے تو وہ کبھی کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں دے گا. اس نے رزق پھیلا دیا, آپ اپنی محنت سے حاصل کر لیجیے. اچھا سر, چند سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ کچھ صاحبان تھے جو رمضان کے آخری دنوں میں رونا دھونا شروع کر دیتے تھے. ہاں, وہ کچھ مولوی حضرات تھے. جی. وہ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک رمضان ٹرانسمیشن میں تھا, جس طرح ہوا وہ آخری دنوں کی ٹرانسمیشن تھی, تو مولانا نے رونا شروع کر دیا. میں کیا ہوا, وہ رمضان جا رہا ہے. میں نے کہا بیٹھ جانا آرام سے, تو نہ جانے دے, تو رکھ روزے. کس الو کے پٹھے نے تمہیں منع کیا, کیا تماشا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ آپ کو رمضان دیا اللہ نے, اس کے بعد نوید دی, عید کا نام ہے نوید, آپ اس کو گالی دے رہے ہو. تو اس کے بعد میں نے دیکھا وہ کام بند ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. لوگ آپ سے کافی ڈرتے ہیں, آپ کسی بات پہ اگر آواز اٹھا دیں تو اس کے بعد آپ, میں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ بڑی آرگومنٹ دیتے ہیں اچھی, میں ایک تو وہ مان لوں گا, اور دوسرا جب میں ذکر کروں گا تو ساتھ نام لوں گا کہ فلاں آدمی نے مجھے ایک اچھی آرگومنٹ دی تھی, اور وہ مان کر میں چپ ہو گیا تھا. میرے پاس تم ہو, مشہور زمانہ, جب آپ نے لکھا تو آپ کو پتا تھا کہ ویسے تو نو ڈاؤٹ آپ کے سارے ڈرامے, لیکن وہ جس طرح پھر بہت وائرل ہوا, جب آپ لکھ رہے تھے آپ جانتے تھے کہ یہ اتنا جائے گا, یہ باقی ڈراموں سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا. حافظ ایک بات سنو, ہم ہٹ نہیں لکھتے. ہمارا جو حصے کا کام ہے وہ پوری دیانتداری سے جو کام ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ کر دینا ہے. اب اس کی قبولیت کتنی بڑی ہے اتنی بڑی وہ ہٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قبول ہو گیا, وہ سب سے زیادہ قبول ہو گیا. لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ قبول ہو گیا, ورنہ صدقے تمہارے بھی بہت بڑی. جی بالکل, جس میں آپ نے اپنی سٹوری پیارے افضل بھی 2013 اور بوٹا فرام ٹو بٹ ایک سے بہت بڑی ہٹ تھی, سو مینی ادرس. تو یہ چونکہ اس نے وہ فیمنسٹوں کے دل میں جھانک لیا تھا, تو فیمنسٹ سارے نہیں, وہ جو بے حیائی کی پیروکار ہے, میں صرف ان کو
اس زمرے میں لاتا ہوں، ورنہ تو میرے ہاں بہت بڑا اچھی خواتین ہیں، اور میں خود فیمنسٹ ہوں، آئی ایم فار دا ویمن رائٹس، لیکن بے حیائی کو کبھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، نہ اس کے ساتھ دوں گا. دیٹ واز دی اونلی ڈفرینس جس کے لیے میں آئی ہیو ٹو فائٹ آؤٹ. تو آپ اوور آل عورت مارچ کے خلاف ہیں عورتوں کے، یا آپ میں صرف مانتا یہ جو ہی چند نہیں باتیں مارچ، ہوتی واٹ ہیں؟ از مارچ؟ آپ اور عورتیں اپنا حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں. 60% ہے پاکستان میں، اب تو میجورٹی میں، آپ کس سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ مرد سے؟ بتائیے نا. آپ کو کبھی بھی مرد سے خطرہ نہیں رہا، آپ کو ہمیشہ دوسری عورت سے خطرہ رہا ہے. آپ دوسری عورت کے خلاف مارچ نکالیے، میں ساتھ کھڑا ہوں آپ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ نہیں ہے یہ، یہاں پہ زیادتی نہیں ہوتی خواتین کے ساتھ؟ بکواس. دیر آر سرٹن ایریاز ہمارے انٹیریئر میں بڑی زیادتی ہوتی ہے عورت کے ساتھ، بٹ اس کے باوجود یہ مردوں کا معاشرہ نہیں ہے. مرد کا نیوکلیس ہے عورت، وہ چاہے، یہ تو اس کی انسیکیورٹی اور خوف ہے جو عورت کو اپنی طاقت کا روپ دکھاتا ہے. وہ فزیکلی لگتا ہے پاورفل ہے. دنیا کی کاوڑ ترین اسپیشیز ہے مرد. ایک عورت چٹکی میں اس کو چوہا بنا سکتی ہے. آپ نے یہ بات پہلے کہی تھی، اور میں بس آپ سے اس کو دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی مرد اگر محبت کرتا ہے اور جب اس کا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ یاد رکھنا ہے، عورت چند دنوں میں بھول جاتی ہے، اس کا مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ عورت جب بریک اپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے نا، دیکھیے بریک اپ دو طرح کے ہیں، ایک ہے پری میرج، ایک آفٹر میرج. پری میرج بریک اپ جو ہے وہ نارملی لڑکی اس کو بھول جاتی ہے فوراً. مرد نہیں بھولتا اگر لڑکی نے بے وفائی کی ہو. اسی لیے دعا کرتا ہوں مرد کو عشق نہ ہو جائے کبھی، سالہ مر جاتا ہے. عورت اس معاملے میں زیادہ نفس کی اسٹرانگ ہے، مرد اسٹرانگ نہیں ہے، انسیکیورڈ ہے ٹوٹلی. یہ عورتیں کلیم کرتی ہیں دے آر انسیکیورڈ، نہ مرد انسیکیورڈ ہے. یہ ان کو سمجھنا اور جاننا ہوگا، اور ان کو معلوم بھی ہے کہیں اندر ہی اندر. شاعری سے بھی بڑی دلچسپی ہے، شاعری کرتے بھی ہیں. دلچسپی کیا، بیسیکلی تو میں شاعر ہوں. جی جی. ڈرامہ رائٹر تو میں 4 مہینے بعد ہوں. بیسیکلی آئی ایم اے پوئٹ. تو آپ نے بہت سے گانے لکھے، خاص طور پہ وہ راحت کا وہ تو سپر ڈپر ہٹ گیا، اور بھی بہت سے آپ کے تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھا، کوئی واقعہ تھا، یا بس ویسے ہی؟ دین اللہ کی. یہ آپ نے میری بیوی والا سوال کیا. اچھا. وہ سمجھتے تھے کسی لڑکی کو یاد کر کے لکھ رہا ہے. اچھا، وہ سن کے یہی لگتا ہے. میں کبھی کبھی گاڑی میں لگا لوں، میری بیگم کہتی کس کے لیے لگایا. میں آپ کو سمجھاؤں، میں ہمیشہ کہا رائٹر وہ ہوتا ہے جب میں صرف اپنا دکھ لکھوں گا تو میں رائٹر نہیں ہوں. دین آئی ایم اے اسٹوری ٹیلر، قصہ خوان ہوں. جب میں آپ کے دکھ کو اس طرح محسوس کر لوں گا جیسے میں اپنے دکھ کو محسوس کرتا ہوں تو میں رائٹر ہوں. پھر میں آپ کے دکھ کو لکھوں گا یہ سمجھ کے کہ یہ میرا دکھ ہے. اور آپ اس دور میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شاعر جان ایلیا کو آپ مانتے ہیں؟ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے شاعر ہیں. جی جی. جان ایلیا اپنے دور کا بڑا شاعر. میں ختم شاعری نہیں کر سکتا نا، میں ختم نبوت سے آگے نہیں گیا. ہاں، وہ اللہ ہے کہ کب کوئی بڑا شاعر پیدا کر دے. بے شک. آپ روک سکتے اس کو؟ بالکل نہیں. اس نے تو بس کون کہنا ہے، اور اس کی مہربانی کہ وہ کون کہہ لیتا. بے شک بے شک. ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. بے شک بے شک. سر ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ہی کامن ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی، یہ بس اللہ نے کر دی، اللہ نے کر دی. اس پہ میں آپ کو اوپینین لینا چاہوں گا. فار ایگزامپل کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، کچھ ہو گیا، قتل تو اللہ تعالیٰ نہیں کروا رہا نا. بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی دیکھیے ایز اے نیشن بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں. ورس تھے نا کہ کچھ بھی مرضی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کی پاور کو ڈٹرمن کرنا. بے شک. لیکن وہ بیٹھ کے یہ سارے کام نہیں کرتا نہ کرواتا ہے. اس نے کلی طور پہ اختیار دیا آپ کو. آپ کہا زمین پر تو میرے نائب ہو. You were with almost all delegated powers. انہی پاورز کا حساب ہونا ہے. یہ جو میں نے تمہیں طاقت دی تھی اس کا استعمال کیسے کیا تھا.
اسی لیے اس نے پیغمبر بھیجے یہ بتانے کے لیے کہ یہ صحیح اور غلط راستے ہیں. ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی؟ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے بھائی تو مرڈر کرنے والے کو تو میڈل پہنانا چاہیے. یہ ایکٹڈ اکارڈنگ ٹو دی اسکرپٹ. بچوں کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ بچے آپ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی فیلڈ کے اندر ہیں؟ نہیں, صرف میرا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے. اچھا, ہاں. تو باقی بچے نہیں اس فیلڈ میں؟ اور کیا ریزن پسند نہیں ہے یا آپ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ میں بڑی مشکل سے ایکسیپٹ ہوا ہوں. میں بینک جی بالکل بالکل, آپ نیشنل بینک میں رہے. تو جب میں بینک سے ریزائن کر کے آیا تھا نا تو میرے گھر میں اس طرح رونا دھونا ہوا تھا کہ آئی تھنک میری میت آئے گی, اتنا رونا نہیں ہوگا. کیا ان کو لگ رہا تھا کہ بس یہ ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہ آگہی مجھے تھی, ان کو نہیں تھی. مجھے اللہ نے دیا ہوا تھا, مجھے معلوم تھا, میں اللہ کو جانتا تھا کہ وہ مجھے گرنے نہیں دے گا. اس نے نہیں گرنے دیا, پھر اس نے ثابت کر دیا تو انہوں نے مان لیا. وہ کیا مجھ پر وہ حافظ جالندھری صاحب کے 2 اشعار بڑے فٹ آتے ہیں. جہاں قطرے کو ترسایا گیا وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا. حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا. کیا بات ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل سے یعنی میں نے بڑی آپ کو کیا شوبز میں آنا اور اپنی فیملی میں اس کو ایکسیپٹ کروا لینا یہ اللہ کی مہربانی ہے بس. ورنہ بڑی تگودو کرنی پڑی مجھے. لیکن میں چپ رہا. میری تگودو یہی ہوتی ہے جب آپ مجھے غلط سمجھیں گے میں چپ ہو جاؤں گا. ایک دن آشکار ہوگا آپ کے اوپر, آپ انشاءاللہ آ کے معافی مانگ لیں. یہ ہوا موسٹ آف دا کیسز. ریئلائز کر لینا بھی تو معافی مانگ لینا ہے. اس کے لیے ہاتھ جوڑنے کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ تو بڑے اسٹرانگ ہیں. پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ جب گھر والے نہیں مان رہے تھے ایسے تو کوئی ڈپریشن یا کسی پریشانی میں رہے ہوں یا کہ کیا بنے گا کیا ہوگا؟ میں اب کیا اللہ سے مکالمہ کرواؤں آپ کو کہ میرا اس پر ایمان بڑا پکا ہے, اس لیے ڈرتا نہیں تھا. میرا ایمان تھا کہ جب میں محنت کروں گا وہ میری محنت سے کہیں زیادہ اجر دے گا مجھے, اور ایسا ہوا. اور آپ سے ہر پروگرام میں سوال ہوتے ہیں ماروی سرمد والے پروگرام کے حوالے سے, کیا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا یا آپ کا مزاجن ہی آپ ایسے ہیں؟ کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ نہیں. میں اپنے آپ کو عقل مند آدمی نہیں کہتا, لیکن غصے میں بہت عقل مند آدمی. اچھا, مجھے پتا ہوتا ہے میں غصے میں ہوں. تو وہ میں تو بڑے محبت سے جاتا تھا. مجھے I was to plead the point of my play. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, فیملیزم کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھا کچھ بھی. تو مجھے کیا معلوم تھا کہ اس طرح کی گفتگو ہوگی. لیکن جب میں گیا جب مائک لگ رہا تھا مجھے تو میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ پینل میں کون کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ سینیٹر فیض ہیں اور ماروی سرمد ہیں. تو ایک لحظے کے لیے میرے اندر آیا, میں نے وہ 6-7 سے پروگرام دیکھے ہوئے تھے. She had insulted so many people, اور وہ بڑی ولگر گفتگو کے ساتھ انسلٹ کرتی تھی. تو میری ان سے ایک ملاقات ہو چکی تھی 8-10 مہینے پہلے. اچھا, تو شوبز میں مجھے جانتے ہیں لوگ کہ میں نقد کا آدمی ہوں. اگر میں کہیں سے ڈر کے چلا گیا ہوں تو دوبارہ میں اس کا بدلہ نہیں لیتا, پھر میں اس دن ڈر گیا ہوں. ورنہ میں آپ کو وہیں نقد جواب دے کر جاؤں گا اور پورا کر کے جاؤں گا آپ کو. پھر میں نے سوچا, خیال آیا کہ یار یہ ساری ریلیں چلی 30 سیکنڈ کے اندر, کیا یہ میرے ساتھ بھی یہ کرے گی؟ تو جواب آیا نہیں کرے گی. پھر اگلے لمحے سوال ہوا کہ اگر اس نے کر دیا تو, پھر جواب آیا یہ پھر آخری دفعہ کرے گی. اچھا, ہاں یہ پکا تھا. اس لیے میں نے بڑی منت کی. وہ جو میں کسی منت کر رہا ہوں نا تو سمجھیے کہ خطرناک موڑ ہے, وہیں پہ مان جائیے ورنہ آگے کام خراب ہو جائے گا. میں کبھی, آپ میرا کوئی انٹرویو سن لیجیے, جی میں کبھی کسی کی بات کے بیچ میں نہیں بولتا. کوئی میرے خلاف بدتمیزی کر رہا ہو تو I was ready, وہ کچھ بھی بول دیتی, میں سنتا اپنی باری پر. وہ ان کی جب باری آئی میں نے بڑے احترام سے سنا.
اور میں چاہتا تھا کہ وہ سینیٹر فیض کی بات انہوں نے بولی اور بار بار ان کو انٹرپٹ کیا اس نے. اس وقت میں تہیہ کر چکا تھا میرے ہاں بولی تو انشاءاللہ پھر نہیں بولے. اور اس پہ لوگوں نے بہت آپ پہ کی، خاص طور پہ مذہبی طبقے نے کہ جی آپ نے عورت کو ایسے کہہ دیا. آپ یہ مذہبی طبقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی میرا آپ سے سوال ہے. ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا مذہبی ہے، اس کے لیے داڑھی رکھ لینا اور ٹکنوں سے شلوار اوپر کر لینا مذہبی ہونا ہے. I don't believe that. اس کے بعد کبھی ملاقات ہوئی مانوی سرما سے یا پھر کسی شو میں آئے اکٹھے؟ نہیں. اس کے بعد کبھی اتفاق نہیں ہوا؟ کبھی ہوئی بھی تو میں کوئی بد احترامی کرنے والا آدمی پھر سمجھاؤں گا کہ اپنی باری پر جو مرضی بول دیجیے میرے خلاف، میں پورے صبر کے ساتھ سنوں گا، اپنی باری پر جواب دوں گا. اور یہی طریقہ ہے، یہی مہذب طریقہ تھا. کیونکہ آپ جب پڑھے لکھے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یا جن کو لوگ جانتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہمیں وی شوڈ بی ڈیسنٹ انف. مکالمہ تب ہوتا ہے جب مکالمہ سنا جاتا ہے. قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے آپ سے کچھ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھ سے سنا ہے، یہ تو شرمناک بات ہے. اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو اللہ کا میسج ہی نہیں آیا ہوا، آپ اس سے نابلد ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ کو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا اللہ کا میسج آپ تک پہنچ جائے. اور آپ نے خود بھی قرآن پاک پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا؟ اس کے بعد 200 دفعہ پڑھا پہلے ترجمے کے ساتھ، پھر میں نے جب میں باشعور ہوا تو پھر میں نے قرآن شریف عربی میں پڑھا. مجھے یہ جاننا تھا عربی مجھ پر کوئی لاگو نہیں ہوئی تھی، مجھ پر اس کا میسج لاگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا اور جس کے لیے میرے پیغمبر کو بھیجا، وہ جاننا تھا مجھے وہ کیا ہے. عربی کی سنت ادا کرتی میں نے. شاعری کے حوالے سے ہمیں کچھ اپنا کلام سنائیے پلیز، جو آپ کا پسندیدہ ہو، آپ کا اپنا کلام. مجھے جو اللہ کی دین ہے میرے پاس، تو میں کبھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ سب سے بہتر ہے. تو پھر آپ کچھ بھی جو بھی آپ سنانا چاہیں. ایک تو وہ جو جس کو مالی غربت کہتے ہیں ان کے دلوں کے اشعار ہیں. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، واہ. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. واہ. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں. واہ، بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر. تو اور کہ لوگ واقعی ایسا ہوتے ہیں، یہ تو ریئلٹی ہے. غزل کے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں پلیز. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، واہ. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. واہ کیا بات ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. واہ، تفسیر کی آپ نے بہت بڑی بات کی. ہمارے ہاں حل سمجھ آئیں گے میرے لوگوں کو. پتہ کیا وہ کیا ہے کہ بربادی جب اپنے انتم تک پہنچ جاتی ہے تو سلجھاؤ کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے. ہم بربادی کے انتم کی طرف پہنچ گئے ہیں. وہ جو مولوی 72 فرقوں کا ذکر کرتے تھے اب 172 ہو گئے. تو الٹیمیٹلی ہم نے مسلمان بننا ہے کیونکہ میرا نبی ہمیں مسلمان چھوڑ کر گیا تھا. اسی غزل میں جو آپ نے شعر کہا کہ مصرع کہا کہ پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے، اس کے بھی اس حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بڑی کامن چیز ہے، سمجھ آ جائے. اور ایک وہ اتنے پیر و مرشد ہیں کسی سے 10 یونٹ بجلی نہیں بنی آج تک. اور ایک ایسے کراماتیں کر کے دکھا دیتے ہیں
نہ بجلی بناتے ہیں نہ گنا اگاتے ہیں. اللہ مہربانی کرے. آمین. اور ایک علامہ صاحب تھے, میں نام لیے بغیر آپ سے سوال کروں گا اگر آپ جواب دینا چاہیں, وہ بڑے بڑے واقعات سنایا کرتے تھے کہ فلاں پیر صاحب تھے, انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا. دیکھو لوگوں کے عقائد اس قدر مضبوط ہیں, ابھی آپ کو جب تک کہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, اللہ سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا اور چیزیں سمجھ نہیں آنی شروع ہوں گی. اسے پڑھو گے, اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. ہاں, یہ بات جب سمجھ نہیں آئے گی جب تک, تو آپ کے اندھے عقائد ہیں جس پر آپ نے دیکھا نہیں, ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو بابانگ دہل کافر کہہ رہا ہے. تو ہم تو اس خطے میں رہتے ہیں جہاں مذہبی عقائد جو ہیں وہ تلوار اور بندوق اٹھوانے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو میرا مذہب تو آشتی کا مذہب تھا, امن کا مذہب تھا. تو یہ سمجھ آ جائے گی. بربادی ہونے دیجیے, آپ روک نہیں سکتے. جہاں پہنچ گئے ہیں نا ہم, بجائے اس کے کہ یہ میرے مایوسی کے الفاظ نہیں, وہ کیا ہے کہ برائی جب اپنے حد تک پہنچ جاتی ہے نا, پھر اپنے ختم ہونے کا جواز پیدا کر لیتی ہے. ہم وہاں پہنچ گئے. اس کا کوئی سلوشن ینگ جنریشن کے لیے کیا اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اور جو ہمارے حالات ہیں, تو ملک کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھو میں ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اچھا اسٹوڈنٹ. ہم برباد ہو چکے اور آباد بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے. وہ کب کریں گے وہ ٹائم ڈیفائن نہیں ہو پا رہا. We need a revolution. There's no choice otherwise. جب آپ نے یہ واقعہ ہوا تھا ماروی سرمت والا, اس کے ساتھ اس کے بعد جیو نیوز نے آپ کا کانٹریکٹ ختم کیا؟ ختم نہیں کیا, سسپینڈ کیا تھا. ختم تو میں نے کیا. اچھا, ہاں ختم تو میں نے کیا تھا. اس کے بعد آپ نے کام نہیں کیا ان کے ساتھ؟ میں پہلے بھی نہیں کرتا تھا. مجھے 5 سال کنونس کیا گیا تھا, منتیں کی گئی تھی. اچھا, میرے دوست عبداللہ قادمانی, اسد قریشی, ان کی بات پر میں مان گیا تھا. میں تو کام ہی نہیں کرتا تھا جیو کے ساتھ. تو فائنینشلی آپ کو اس سے کوئی نہیں؟ ارے فائنینس, میں روزے رکھنے والا آدمی ہوں بھیا, مجھے سکھا رہے ہو فائنینس؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس بہت سی اور بہت جگہ آپ کا کام چل رہا تھا. میں حلال کی بھوک پر گزارا کرنا سکھایا میری بیوی نے مجھے. میرے اللہ نے پہلے مجھے, پھر میری بیوی نے مجھے سکھایا. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ماہرہ خان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے انہیں کاسٹ کیا یا میں نے غلطی کی. اس کا وہ ٹویٹ آج تک میرا دل دکھاتا ہے. لٹرلی میرا اس کا اتنا اچھا رشتہ تھا, اتنا اچھا رسپیکٹ کا رشتہ تھا, اور وہ بڑی اچھی ایکٹریس ہے. تو مجھے وہ ٹویٹ سمجھ نہیں آیا. اب اس کو سمجھ آ گیا کہ وہ غلطی کر گئی ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی کسی روز یہ بات معاف کر دی جائے گی. اچھا, ابھی تک معاف نہیں کیا آپ نے؟ ابھی دل کڑتا ہے اس بات کے اوپر, شدید دکھ ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا حق تھا کہ مجھے فون کر کے پوچھ سکتی, خلیل صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ میں اس کو بتاتا, ماہرہ یہ ہوا ہے, ادروائز آئی واز نیور انکلائنڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن وہ رائٹ استعمال کرنے کی بجائے آپ نے ایک اوچھا ہاتھ کنڈا استعمال کیا, اس کی تکلیف ہے. وہ آج بھی ہے. کسی شخص سے میں نفرت نہیں کرتا, کسی سے. اس سے نفرت ہوئی اور اس نفرت کا دکھ بھی ہوا کہ مجھے ایسی اچھی اور معقول لڑکی سے, معقول ایکٹریس سے مجھے نفرت کرنا پڑی. اتنے سارے ڈرامے لکھے ہیں آپ نے, آپ کو سب سے زیادہ ایکٹر کون پسند ہے کام کے حوالے سے, کہ آپ کو لگا ہو کہ اس کو کم سمجھانا پڑتا ہے, کام ٹھیک کرتا ہے؟ اور ایکٹریس آپ کی فیوریٹ کون سی ہے کام کے حوالے سے؟ جو بھی اچھا کام کرے میرا فیوریٹ ہے. اچھا, میرے فیوریٹزم نہیں. اچھا, نو, ہمارے ہاں تو نارملی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اچھا یہ فیوریٹ ہے تو بس اس کو ہر جگہ پہ بتا رہا ہوں مجھے کہ یہ اچھا ایکٹر, یہ اس میں سوٹیبل ہے, اور اللہ نے وہ صحیح کیا ہمیشہ. میرے ہاں وہ نہیں ہے, فیوریٹزم نہیں ہے کہ میں نے کسی کے لیے لکھنا ہے.
کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ نے بیچ ڈرامے میں یا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ میں نے اس کو لے لیا اور پھر آپ نے اسے نکال دیا ہو کہ نہیں مجھے نہیں پسند؟ ہاں ہوا. یہ تو مشہور اس بارے میں. آپ مجھے سیٹ پہ تنگ نہیں کر سکتے, میں اپنا نقصان نہیں دیکھوں گا. اچھا, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے کوئی بھی. اس کانسیپٹ کے ساتھ جیا ہی نہیں ہوں. میں نے اپنے کام کو عبادت کی طرح کیا, تو کوئی میری عبادت میں مخل نہ ہو. آپ دیکھیے نا میرے ہر ڈرامے میں میسج ہے. بالکل بالکل ایسے میسج کے بغیر تو میں لکھ ہی نہیں سکتا. تو میسج دینے والا تو عبادت کر رہا ہوتا ہے, از انٹو میڈیٹیشن, تو اس میں دخل اندازی برداشت نہیں ہوتی. انڈینس کو کیوں ٹھکرا دیتے ہیں آپ, انڈین آفرز کو؟ میں مودی کے بعد میں ذرا زیادہ ہوا ہوں جب اس میں. اچھا, ورنہ مجھے ہر آدمی کا بڑی انڈسٹری تھی, دل کرتا تھا. بالکل. تو اس کے بعد دل دکھا. آپ گورنمنٹوں میں تصادم رکھیے, ماسس کو تو ملنے دیجیے. ہم ایک زبان بولنے والے ایک جیسے لوگ ہیں, ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہوپ فلی جب مودی ول ناٹ بی اینی ویئر تو چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور میں لکھوں گا نو پرابلم. لیکن مودی کے ہوتے ہوئے نہیں لکھوں. اس دن بڑے دکھ دیے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ جو اچھا پکا ہو اس کو کھانا بولتا ہوں. اچھا, خود کوکنگ کرتے ہیں؟ ویری گڈ کوک. اچھا, کیا بنا لیتے ہیں سب سے اچھا؟ بہت ساری چیزیں بنا لیتا ہوں. اپنی بیوی کو کھانا میں نے سکھایا تھا پکانا. اچھا. ہاں, وہ تو انڈا ابالنا نہیں آتا تھا اس کو جب آئی تھی. اچھا, ابھی وہ سنے گی تو پھر بولے گی. چلے عمر بھی کم تھی نا اس وقت, 15 سال. تو ہاں, تو کوئی اعتراض نہیں بھائی. میں نے اس کے ساتھ جھاڑو دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ برتن دھوئے ہوئے ہیں, دالیں چن چن کے دیا. بینک مینیجر دیٹ ٹائم جو میں آ کے کرتا تھا سارا کچھ اس کے لیے. اچھا. ہاں, لیکن اس نے بھی ماں کی طرح میری خدمت کی ہوئی. تو ابھی بھی پکا لیتے ہیں یا کبھی چلے جاتے ہیں کچن؟ فیسٹیوٹی ہوتی میرے, جب میں نے کھانا پکانا ہو گھر میں, میرے بچے اس وقت اچھا کرتے ہیں. اور میوزک آپ کو ذاتی طور پر کون سا پسند ہے؟ کلاسیکل, فوک, میلوڈی؟ پاپ؟ میلوڈی, اس کے بعد فوک. کون ہے فیوریٹ سنگر آپ کے؟ جس نے اچھا گا دیا. اچھا, یعنی یہ کچھ اسپیشل نہیں ہے کہ بھائی یہ فیوریٹ ہے, جو یہ گائے گا بس وہی اچھا ہوگا؟ جس نے اچھا گایا وہ سنتا. بچپن سے ہی آپ اسی مزاج سے تھے یا مطلب یہ جس طرح کہ آپ اچھی بات کریں گے, آپ اچھے, آپ نے بری بات کی, آپ کو برا کہوں گا. اور یہ لوگوں کو کہتا ہوں, میں اچھی بات کر رہا ہوں مجھے اچھا کہیے, جب بری کہوں کروں تو برا کہیے مجھے, لیکن دلیل دے دیجیے کہ برائی کیا کی ہے میں نے. بچپن میں مار پڑی؟ بہت مار پڑی, لکھنے پر سب سے زیادہ. اچھا. ہاں, میں نے کہا نا میں بہت اچھا, میں نے اپنے جیسا اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا ہوا. تو غریب بچہ تھا, تو ماں باپ بینک کرتے تھے مجھ پر کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے گا تو خاندان کو غربت کے پیچھے سرکل سے نکال لے جائے گا. وہ صحیح سوچتے تھے, لیکن میرے اوپر تو آمد کے وہ سلسلے تھے. میری سب سے زیادہ شاعری جو ہے وہ فرسٹ ایئر تک ہے. 15 سال اس کے بعد میں نے اردو نہیں لکھی, جب میں نے ریئیکٹ کیا. اچھا. تو میں ٹھیلے والے, کیلے والے, ان پڑھ نانی امی سب سے انگریزی میں بات کرتا تھا. انگریزی کو کبھی میں نے اپنی زبان نہیں مانا, نہ مانوں گا. That is the reason of the destroyal of my country. ہم نے سوتیلی ماں کے بھروسے پر کنبا چلایا ہے, وہ نہیں چلتا. اسکول کالج میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر سے نکلے لیکن اسکول کالج کے علاوہ کہیں اور چلے گئے؟ اچھا. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اپنے پڑھائی پہ پورا فوکس کیا؟ یس. اور کبھی اسکول میں مار پڑی یا مدرسے میں بچپن میں؟ اردو کی کتاب نہیں رکھتا تھا بس. اچھا. اس بات پہ مار پڑی, وہ ایگو کا مسئلہ تھا, اور اردو اللہ نے دی ہوئی تھی مجھے. اچھا. بہت مار پڑی اس بات کے اوپر. اچھا. الٹا ہاتھ کر کے ڈنڈے مارے گئے. اس وقت جب میرے لوئسٹ مارکس جو 75 میں سے 65.85 تھے, یہ لوئسٹ مارکس تھے. آپ کی اپنی پسندیدہ فلم کون سی ہے؟ یہ ریسنٹلی جو فلمیں آتی ہیں, مولا جٹ جیسے آئی تو آپ نے دیکھی؟ مولا جٹ میں نے ابھی نہیں دیکھی. اچھا, نہیں دیکھی آپ نے ابھی تک؟ اور جو اس سے پہلے کی فلم ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی فلم ہے, بہت اچھی فلم ہے. دیٹ فلم بلانگس ٹو می. وہ میرے دوست ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے بلال لاشاری. ناصر الدین میرا سب سے بہترین دوست ہے اور مجھ سے بہت پیار کرنے والے ہیں.
میں جانتا ہوں وہ بڑا رائٹر ہے. گنگناتے بھی ہیں یا اگر کچھ ہمیں سنا دیں؟ نہیں وہ نہ کرو نا. ترنم میں نہیں، یہ نہ اگر کچھ کوئی ایک چیز چلے، اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، کچھ بھی گنگنا کے اگر. کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے، کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے. میں اتنا یاد آؤں گا مجھے جتنا بھلاؤ گے. ڈرائیونگ خود کرتے ہیں یا ڈرائیور وغیرہ ہوتا ہے ساتھ؟ تو فٹنس کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ 60 پلس ایج ہے آپ کی اور آپ بڑے فٹ ہیں. ابھی 16 دسمبر کو اسٹارٹ. اچھا 60 چلیں 60 تو کیا ریگولر ایکسرسائز یا ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں؟ بیوی کے جان کھاتا ہوں. اچھا فٹ رکھتی ہوں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، پھر میں بھی اسی فارمولے پہ عمل شروع کروں. سب عمل کرو. بیوقوف آدمی جو بیوی کی ڈانٹ نکالتا. مرد بننا ہے نا تو گھر میں مرد نہ بنو. اچھا ہاں میں مرد مانتا ہی نہیں اس کو جو گھر میں مرد بننے کی کوشش کرتا ہے. میری وائف تو بہت خوش ہوگی یہ انٹرویو دیکھ کے، وہ کہے گی آپ. خدا کی قسم میں آپ کو غور کی بات بتا رہا ہوں، یہ جوک نہیں ہے. جی جی. گھر کے اندر کبھی مرد نہ بنیے گا، مردانگی گھر سے باہر دکھائیے. سمجھو؟ عورت ناجائز فائدہ نہیں اٹھا جاتی کبھی اس کا؟ عورت کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی. اچھا عورت ہونی چاہیے. یہ بات نارملی ہماری بیویاں بہت اچھی عورتیں ہیں، وہ نہیں ناجائز، وہ اس بات پہ خوش ہوتی ہیں. میری وائف تو بہت خوش ہوگی یہ انٹرویو دیکھ کے نا. سب کی اور میں بلکہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل بھی کروں گا، جو آپ نے باتیں بتائی ہیں نا میں عمل بھی کروں گا تاکہ وہ اور زیادہ خوش ہو. اچھا آپ کے بچوں میں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں؟ اچھا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں. ماشاءاللہ. زیادہ پیار کس سے، بیٹوں سے کہ بیٹیوں سے؟ یہ بڑی کامن چیز ہے. میری بھی ایک بیٹی ہے میرے گھر پہ بھیا. میرے ہاں ہمیشہ عورت کی حکومت رہی ہے. And that is my pride. کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، وہ بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، جس کو حکومت کہتے ہیں وہ حکومت. ابھی میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر میں 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جا سکتا. اچھا اتنا لاڈ پیار ماشاءاللہ. اور بیٹی کے اب آپ نے جیسے شادی کا ذکر کیا تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کہ ظاہری بات ہے جب وہ پوری لائف آپ نے ساتھ گزاری ہو اور پھر جب رخصتی ہو کیا ایک اللہ کا پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا ہے. آپ نے فالو تو کرنا ہے لیکن کیا وہ فیلنگ بھی مطلب نہ یاد دلانا ہے. نعتیہ شاعری بھی کچھ ایک نعت لکھی. عنایت فرمائیں گے پلیز؟ نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. سبحان اللہ. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بس میں تمام کہنا. ان سے کہنا کہ چلتے چلتے، ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا. مجھے بلا لو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے رستہ ہے جنتوں کا. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا. سنا ہے روضے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں. سنا ہے روضے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں. ہمیں عطا ہو معراج قربت، ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا. نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے،
ہے وقت بز میں تمام کے. ماشاءاللہ. لوگ آپ کو بغیر داڑھی کے مولوی بھی کہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ داڑھی کا ذکر قرآن شریف میں آتا تو میں نے بھی رکھی ہوتی. نہیں, میں اس رنگ میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مولوی ہیں. میں مولوی کے لفظ کو نہیں مانتا نا. اچھا. مولوی کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بالکل. میں مان لوں گا جب وہی وہاں تک رہتا ہوں. میں خطبۃ الوداع سے آگے نہیں بڑھا, اور آیت بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا, تو میں وہاں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا بھیا. سر, ہر مرد کا مسئلہ ہے کہ بیگم کو خوش کیسے رکھیں, تو کوئی راز ہی بتا دیں خوشگوار ازدواجی زندگی کے کہ بیگمات کو کس طریقے سے خوش رکھا جا سکتا. 4 گر بتاتا ہوں آپ کو پلیز. اور اس کو اگر آپ منوان اس پر عمل کریں گے تو اپنی زندگی جنت بنا لیں گے. گھر کے اندر مرد نہ بنیے, مردانگی اپنے گھر کے باہر چھوڑ کے جائیے, باہر بن کے دکھائیے مرد. اس کو کیا مرد بن کے دکھانا جو آپ کا گھر چلا رہی ہے, آپ کی دنیا چلا رہی ہے. آپ مرد ہیں تو شادی کی اس نے آپ سے. بار بار یہ جتانے کی ضرورت ہے, کوئی شک ہے تو دوسری بات, آلویز ریکویسٹ ٹو یور وائف. وہ 10 دفعہ نہ کرے, 11ویں دفعہ بھی ریکویسٹ کیجیے, ایونچولی مان جائے گی. لیکن جب وہ مان جائے گی نا, ریکویسٹ پر مانے گی, تو پورے دل سے کام کرے گی. اور اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا میں کہہ رہا ہوں لے آیا یا یہ کر دے, تو لعنت ایسے کرنے اور دینے پر. کر تو وہ دے گی. کر تو وہ دے گی. وہ ایک دفعہ میں ہوٹل آئے ہوئے تھے ہمایوں سعید اور ندیم بھائی, وہ لمبا سیشن چلا, تو اس میں 4-5 دفعہ ویٹر آیا. تو 5ویں دفعہ جب وہ آ گیا تو کہتا ہوں خلیل بھائی ایک بات تو بتائیں مجھے, ہماری تو 2 منٹ میں ذرا سی بات پہ آپ پتلون اتار کے کندھے پہ ڈال لیتے, ویٹر کے ساتھ آپ بڑی تمیز سے بات کرتے. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی وجہ. وہ میرے لیے کھانا لے کے آتا ہے, جوس لے کے آتا ہے, چائے لے کے آتا ہے. مجھ پہ آ گئے نا اس کو غصہ, اٹھائے گا اوپر سے تھوک دے گا بیچ میں. میں نے اندر لیبارٹری لگائی ہوئی ہے, میں اس سے پیار سے بات کروں گا تو وہ چیزیں بچا کے لائے گا. Your wife is not your waiter, but in every relation جب آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا سر, وہ اتنے دل اور ایمان سے کام کرتی ہے, مزہ لیتی ہے اس کام کا. اس کو یاد ہوتا ہے اس نے 11 دفعہ ریکویسٹ کی. یہ کتنے گر ہو گئے؟ 2. تیسرا ہے never try to prove upon your wife that you are better intelligent than her. Okay. She is the wisest person at home. آپ اس کے سامنے you are not wiser than her. Tell her you are the wise most person. اس سے آپ کی کوئی وزڈم جو ہے وہ چلی نہیں جاتی. But that is another way of respecting your wife. کہ یہ نہیں کرو گے نا 2 مہینے تک جاہل ثابت کر دے گی. اینڈ چوتھا, جب بھی کبھی کامیابی ملے tell her it is all because of you. اس سے کامیابی چھن نہیں جاتی. یہ 4 باتوں پر عمل کر لیں گے, زندگی پار. وہ آپ کو وہ ہے پھر وہ عورت بنے گی جو مرد کو بنا دیتی ہے. اچھا سر, مرد کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر وہ غلطی کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے, اور عورت کے بارے میں کیا ہے کہ عورت کو بھی معاف کر دینا چاہیے؟ دیکھیے حافظ, میں ایک بات عرض کروں آپ کو. although I am not the kind who will make difference here, لیکن ایشو یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ عورت چلاتی ہے. مرد تو اور معاشرے میں نقب لگانے کے لیے پیدا ہوا ہے. وہ گھات پر بیٹھا ہوا چور ہے, اس کے پاس انکار کی قابلیت نہیں. عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہے. تو میں اکثر اپنی کالج یونیورسٹیز میں جب جاتا ہوں تو لڑکیوں سے جب میں اسپیچ کر رہا ہوں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ دیکھو
مرد نے 4-5 چولیں مارنی ہیں. آپ کو اللہ نے اپنی صفت عطا کی ہوئی ہے معاف کر دینے کی. وہ معاف کر دینے کی صفت کیوں ہے؟ میں نے کہیں لکھا کہ جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہ ہو وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. اور میں قائم ہوں، ایمان کی طرح قائم ہوں اس کا. تو وہ جو اس کے اندر کی ماں ہے نا، اس میں معاف کر دینے کی ساری صفت موجود ہے، اور وہ خدا کی صفت ہے. تو فرض کیجئے اگر آپ مان لیتی ہیں کہ نہیں اس کو غلطی پر معاف نہیں کرنا اور چھوڑ دیتی ہیں اس کو، تو اس کو چھوڑ کے کس کے پاس جانا ہے؟ پھر ایک مرد کے پاس. وہاں سے گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو سب سے اچھا مرد جو ہے وہ وہی ہے جو چبل مارتے ہوئے پکڑا گیا ہو. اس کے بعد گڈ پیٹ دین، سمجھو. تو آپ وفادار ہو نا، حیادار ہو، تو نارملی مرد ایسا گناہ کمٹ نہیں کرتا، اس کی پاسداری کرتا ہے. نارملی انسیکیورڈ مرد کرتے ہیں اس طرح کے کام. تو پھر اس میں فرق ہے کہ مرد جب گناہ کرتا ہے تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، عورت جب گناہ کرتی ہے تو ایک نسل کا نقصان ہوتا ہے. تو موت اور بیماری میں چننا ہو تو ہم بیماری چنتے ہیں، موت نہیں چنتے. تو یہاں کہیں آپ کو اس صفت کا استعمال کرنا ہوگا، ورنہ معاشرہ تلپٹ ہو جائے گا. اور عورت کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی؟ اگر کوئی عورت سے میں نے عرض کیا نا، عورت کنسیو کرتی ہے، مرد کنسیو نہیں کرتا. یہ فرق ہے. وہ اس کا گناہ ایک پوری نسل کو برباد کر دیتا ہے، مرد کا گناہ ایک گھر کو برباد کر سکتا ہے، وہ بھی آپ چاہے تو، اگر آپ معافی نہ دے تو. اور سر ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، دے آر ہیومن بینگس ٹرانسجینڈرس. اگر وہ جو گھٹیا بے حیائی پر مبنی مطالبات ہیں ان کو میں کبھی سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن ان کو دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ایکول ہیومن بینگس. تو انسٹیڈ کہ ان کو یہ گندے کام کرنے کی اجازت دی جائے، ان کی تربیت کی جانی چاہیے، ان کے لیے انسٹیٹیوشن بننے چاہیے، اور ان کو ہماری جو ورک فورس ہے اس میں استعمال کرنا چاہیے. دیٹ از دا بیٹر پلان، آئی ٹیل یو. ورنہ آپ اس طرح کی مطلب مرد سے شادی کر لے گا یا ایک ٹرانسجینڈر سے شادی کر لے گا، تو یہ شادیاں نہیں ہیں. شادی کا پرپز ہے ریلیجیسلی کہ وہ بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو صریحاً بے حیائی ہے، جس میں اس کی قطعی ممانعت ہے، شرعی طور پر بھی، اخلاقی طور پر. سر بیگم سے آپ بہت ڈرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیلی ڈانٹ کھاتا ہوں. کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کسی دن آپ کو ڈانٹ نہ پڑی ہو؟ ہاں، ایک دن ہوا. ہم چونکہ چھوٹے تھے، میری بیوی کا نک نیم ہے روبی. تو اس کے ماموں ایک مجھ سے کچھ 2 سال چھوٹے، تو ان کی شادی ہم سے 7 سال بعد ہوئی. تو اس کی بیوی کا نام بھی روبی تھا. بدقسمتی سے اس کا انتقال ہو گیا. تو ورنہ ہم 10 کلومیٹر کی ڈرائیو کٹھے نہیں کر سکتے، اس میں ڈانٹ پڑ جاتی مجھے. تو ہم سرگودا گئے، پورا سرگودا تک کا سفر بالکل پرسکون. میں بڑا حیران، بلکہ پاگل ہی ہو جانے والا، یا اللہ خیر. پھر میں نے سوچا غمگین ہے اس لیے شاید. وہاں کچھ 6-7 گھنٹے گزارے، 8 گھنٹے گزارے، واپس نکلے. پھر سفر ویسا ہی، کوئی بےزتی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یا اللہ، اس طرح تو تمہیں عادت پڑ جائے گی، اور کل تم ایکسپیکٹ کرنے لگو گے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری عزت ہی کرے گی. تو نو کم بیک ٹو لائف. تو ٹول پلازا جب کراس کیا میں نے، وہاں سے میرا گھر کو 25 کلومیٹر ہے. میں نے کہا کہ روبے یار دیکھ، کل کی بات ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے بیاہ کے لائے تھے اس کو. کہتے ہاں. میں نے کہا چھوٹی تھی نا تم سے؟ کہتے نہیں، میری عمر کی تھی. اچھا. میں نے کہا 50 کراس کر لیا تھا اس نے. بس
حافظ جی آخری الفاظ تھے میرے. اس کے بعد 24.5 کلومیٹر جو میرے ساتھ ہوئی ہے، الحفیظ الامان، اچھا گھر کے دروازے پر پہنچ کے میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. میں نا عجیب سے بل غصے میں پھنس گیا تھا کہ پتہ نہیں کل میں دوبارہ نہ تم عزت شروع کر دو میری. تو آئی جسٹ گاٹ مائی سیلف بیک ٹو لائف. یعنی آپ کو یہ تھا کہ کوئی دن گزرے نہ اس طرح کا. کیوں؟ میں اس کے حکومت کرنے کے اختیار کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتا. سر ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ میں چاہوں گا آپ پلیز ذرا شیئر کریں، کیونکہ آپ کے گھر کا کوئی بیڈ تھا جو کہیں پہ یوز ہوا اور انفارچونیٹ واقعہ تھا. کیا ہوا تھا؟ میں سولی میرا سیریل چل رہا تھا، وہ کاسٹیوم پلے تھا. میں 6 میں سے 5 فلور میرے سیٹ لگے ہوئے تھے. مجھ سے کوئی کسی کو کام ہو، میرا دشمن ہو کیوں نہ ہو، میں کبھی نہ نہیں کرتا. وہ ایک ڈائریکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا سر پلیز ہم نے گانے کی شوٹنگ کرنی ہے، تو ہمیں وہ فلور پہ شوٹنگ کر لیں، آپ کا سیٹ لگا ہوا ہے. ہاں میں نے کر لی. اس پہ اپنا میری بیٹی جو ہے سب سے بڑی بیٹی اور سب سے زیادہ میں پہلے اسے بیٹ کرتا تھا، تو اس کا بیٹ تھا. وہ ہمارے گھر میں سب سے قیمتی بیٹ اس کا تھا. وہ میں اس سے ریکویسٹ کر کے بڑی محنت کر کے دیکھو یار اگر میں بازار سے خریدا بڑا مہنگا پڑ جائے گا، وہ 4 سے 5 دن کا کام ہے، تیری مہربانی. تو وہ مان گئی. تو وہ بیڈ تھا اس میں. تو انہوں نے گانا شوٹ کر لیا ایک رات میں. کوئی 8-10 دن بعد نا میں ایونیو اسٹوڈیو کے ہال میں میری ریکارڈنگ چل رہی تھی، گانے کی ریکارڈنگ ہونے والی تھی. ذوالفقار علی مجھے ڈائریکٹر تھے. اور پھر وہ آیا کہ سر وہ کیونکہ وہ پورا ہال ہمارے پاس ہوتا ہے، شفٹ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ سر وہ پھر گانا چلانا ہے. تو وہ ریکارڈنگ روم ایک طرف ہے، اس کے شیشہ لگا ہوا، اس کے تھرو آپ سامنے اسکرین نظر آتی ہے آپ کو ساری اندر. تو 5-10 منٹ کے لیے اجازت دے گا. ہاں کر لیجیے. گانا ابھی شروع ہونا تھا، لگنا تھا. میں نے دیکھا کہ ہال جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گیا ہے. میرے ساتھ میرے پارٹنر بیٹھے ان دنوں میری فلم بن رہی تھی چنا سچی مچی. میں کہا باجی بھائی کیڑا گانا آ گیا ہے جنوں دیکھنا واسطے ماتی بج گئی پبلک کی. اور میں نے نظر ٹکا لی. گانا شروع ہوا ہے، کوئی 15-20 سیکنڈ کے بعد جو اس میں گانے میں لڑکی تھی اس نے سارے کپڑے اتار دیے. اور یہ ثنا فخر کا جو شوہر ہے، فخر یہ تھا اس میں ساتھ اس کے. یعنی بٹ ہی واز ڈوئنگ ود ہر. میرے تو توتے اڑ گئے نا. میں غصے سے اندر گیا تو گانا ختم ہو چکا تھا. تو میں نے ایک گفتگو سنی. وہ پروڈیوسر کو ایک طرف بندہ کر رہا تھا، سر کی گانا بنا رہے کہنا بس یہ اللہ کے بعد. وہ میری انڈسٹری کے سوال کا ٹائم تھا کہ بس اب تباہی آ چکی ہے. وہی ہوا. وہ بیٹھ پھر میں گھر میں لے کے گیا. اچھا تو بیٹی نے سوال نہیں کیا؟ میں اس سے کہا کہ بیٹا وہ ٹوٹ گیا. میں بیٹھ گیا. آخر سوال، آپ کی بیگم آپ کو منع کرتی ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ سیلفی نہیں لینی، یا کوئی شک یا کوئی سیلفی والا واقعہ ایسا ہو کہ آپ سیلفیاں لے رہے ہو اور وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہو کہ چلو بعد میں کوئی موقع ملے گا تو؟ برداشت روکتی نہیں. اچھا روکتی نہیں ہے، کیونکہ ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو، مطلب ان کے سامنے ہو رہا ہو؟ ہاں کئی دفعہ پھر وہ بڑی سننی پڑتی ہے اس کے بعد. اچھا لیکن موقع پہ کچھ نہیں کہتی ہیں وہ؟ موقع پہ کچھ نہیں. چلیے یہ تو پھر بڑی بات ہے. نہیں شکریہ اس کا. موبائل چیک کرتی ہیں؟ میں نا دیکھیے آپ نے جب سے موبائل کی آواز سنی نہیں میوٹ پہ ہے، پچھلے 2006 سے میوٹ پر ہے. اچھا وہ کیا ہے میں نے دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے میں نے، وہ چونکہ 5 وقت کی نماز ہے تو وہ نماز پڑھ رہی ہے تو آپ نے بیچ میں ٹرن کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے موبائل کی گھنٹی بجی کہیے ٹرن وہ اس طرح ہوتی تھی. اچھا میں نے تو مر گئی اس طرح. اچھا وہ کہیں بھی کھڑی ہو اس کی کان جو ہے میرے موبائل کی بیل پر ہوتے تھے تو میوٹ کر دیا. تو ویسے چیک نہیں ہوتا، موبائل نہیں پکڑتے وہ یا پکڑ لیتے ہیں کبھی کبھی؟ اچھا لاک لگا.
ٹھیک ہے. اور گھر پہ جب گیسٹ آتے ہیں, ظاہر آپ انڈسٹری سے ہیں, شوبز کی خواتین آپ کے گھر آتی ہوں گی, جی جی, تو ان کو وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, انہیں غصہ چڑھتا ہے کیوں گھر پہ آئے ہیں, باہر مل کچھ پر آتا ہے غصہ ان کے ڈریس. میں ویسے منع کر دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک سے ڈریس پہن کے آئیے گا. اچھا, تو کسی نے غلط ڈریس پہنا ہو تو پھر غصہ کرتی ہے, بےزتی میری ہوتی ہے. اچھا, ان کی نہیں ہوتی, اور موقع پہ بھی کچھ نہیں ہوتا, بےزتی میری ہوتی ہے. اچھا, میں نے دیکھا ابھی جب آپ ہم بیٹھے ہوئے تھے آف دی ریکارڈ, آپ کے گھر سے کال آئی آپ کے بیٹے کی, اور انہوں نے آپ کو کہا کہ بابا دھیان سے آئیے گا, فوگ ہے. تو یہ کیا روٹین ہوتی ہے, اس طرح بچے آپ کو کال کر کے سمجھاتے ہیں کہ بابا آپ نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا؟ مانتے ہیں مجھے باپ. اچھا, وہ کہتے ہیں یو آر دی ینگسٹ کڈ آف دی ہاؤس. اچھا, تو خیال رکھتے ہیں آپ کا بچوں کی طرح, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. اس میں تو آیا ہی آیا, آف دی ریکارڈ ہم نے جو گپ شپ کی, ہم نے آپ کو جس طرح ایک دوسرے انداز میں دیکھا, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہنسایا ہمیں سب کو, دوستوں کو, تو بہت ہی اچھا لگا آپ سے مل کے. ہمارا جو وہ ایک کنسیپشن تھا نا کہ آپ بڑے سخت مزاج ہوں گے اور بس ٹو دی پوائنٹ بات, لیکن ہم نے تو بالکل, لیکن ہم نے تو آپ کو اپوزٹ پایا. میں یہ بات کئی دفعہ بتا چکا, میں بددیانتی پہ بہت غصہ کرتا ہوں. میں اپنے کام کے ساتھ بے ایمانی کرنے والوں سے سخت غصہ کرتا ہوں. کام اللہ کی دین, اس کو انسلٹ مت کیجیے. Once again, thank you very much.